السلام علیکم، پیش خدمت ہوں مصحف کی ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ۔ پلیز ڈو شیئر اینڈ لائک دی ویڈیو اینڈ سبسکرائب دی چینل۔ دور بینچ پہ بیٹھی سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی بینچ کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ، سیاہ فام لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ذرا سا مسکرائی۔ گڈ مارننگ ٹو یو۔ وہ اسی طرح کتاب کے کناروں پہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ میں دراصل محمل متذبذب سی اس کے ساتھ بیٹھی۔ مجھے کل کے رویے پہ بہت شرمندگی ہے۔ میں کبھی بھی اتنی روڈ نہیں ہوتی، اور جانے دو، مجھے برا نہیں لگا۔ نہیں، آئی ایم سوری، ریئلی سوری۔ میں کچھ پریشان تھی۔ میں نے تمہیں تمہاری ہر پریشانی کا حل بتایا تھا، تم خود ہی اس طرف نہیں آنا چاہتی۔ نہیں، اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائیں۔ مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اس کتاب کو تم سے ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں، اور وہ بری طرح چونکی تھی۔ پہلی گفتگو میں بھی اس نے اسے ایسی کوئی بات بتائی تھی۔ یہ کتاب مجھے جانتی ہے، 100% جانتی ہے۔ تمہاری زندگی کی ساری کہانی اس کتاب میں لکھی ہے، گزرے واقعات اور آنے والے حالات۔ واقعی؟ وہ ششدر سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ عجب بے یقینی تھی۔ ہاں، اس میں سب لکھا ہے۔ تم نے میری زندگی کی کہانی پڑھی ہے؟ نہیں، میں وہ نہیں پڑھ سکتی۔ کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی؟ نہیں، میں نے یہ کتاب پوری پڑھ رکھی ہے، مگر مجھ پہ صرف میری زندگی کی کہانی کھلی ہے۔ تمہاری زندگی کی کہانی صرف تم پہ ہی کھلے گی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب کہ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ آ جائے گی، ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، بس تھوڑا سا وقت لگے گا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اور یہ کتاب کس نے اس کے لیے صدیوں قبل لکھوا کر چھوڑی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ چونکے اور بغیر کچھ کہے تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیاہ فام لڑکی مسکراتی ہوئی اسے بس میں سوار ہوتے دیکھے جا رہی تھی۔ فواد کو چائے کمرے میں دے آؤ، اور محمل تم ٹرالی باہر لے آؤ۔ تائی مہتاب اپنی ازلی بے نیازی سے حکم صادر کر کے پلٹ گئیں تو ٹرالی سیٹ کرتی محمل کسی خیال سے چونکی۔ فواد کی ٹرے الگ سیٹ کر دو محمل، میں دے آؤں گی، تم ٹرالی باہر لے جاؤ۔ میں نہیں لے کر جا رہی ٹرالی، تنگ آ گئی ہوں میں ان ذلیل لوگوں کے سامنے۔ اچھا چپ کرو۔ مسرت بوکھلا کر آگے بڑھی اور ٹرالی کا کنارہ تھام لیا۔ میں لے جاتی ہوں، تم فواد کو چائے دے کر آ جاؤ۔ اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ شانے اچکا کر بظاہر لاپرواہی سے فواد کی ٹرے سیٹ کی اور پھر اسے اٹھا کر دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فواد بھائی، دروازے پہ ہلکا سا ناک کیا۔ آ جاؤ۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ فواد بازو آنکھوں پہ رکھے نیم دراز تھا۔ فواد بھائی، آپ کی چائے۔ ہاں رکھ دو۔ وہ کسل مندی سے اٹھا، انداز سے تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے فواد بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس نے ٹرے میز پہ رکھی اور کپ اٹھا کر اس کے قریب آئی۔ ہاں کچھ نہیں، آفس کا مسئلہ ہے۔ اس نے چائے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے کپ پکڑاتے محمل کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے ذرا سی مس ہوئیں۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا تو وہ بساختہ مسکرا دیا، پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ چائے تو تم اچھی بناتی ہو، اماں نے بنائی ہے۔ وہ جذبت سی اس کے سامنے کھڑی تھی، اونچی بھوری پونی ٹیل والی دراز قد سی محمل۔ لائی تو تم ہو، ذائقہ ہے تمہارے ہاتھوں میں۔ اچھا، وہ مسکرا دی۔ اور یہ انگلینڈ جانے کا کیا سین ہے؟ وہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکائے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مگر تم جاب کرنے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ چائے کا کپ سائڈ پہ رکھے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اپنے خرچوں کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اتنی بڑی بزنس امپائر یہ کون سنبھالے گا؟ محمل نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ بزنس امپائر؟ ہاں، تم اس اونرز میں سے ایک ہو۔ کیا تمہارا فرض نہیں ہے کہ تم اپنے ابا کے بزنس پر بھی توجہ دو؟ آخر کبھی نہ کبھی تو تمہیں یہ سب سنبھالنا ہے۔ جی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو محمل؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل نے دیکھا وہ اس سے خاصا لمبا تھا۔
میں پتہ نہیں، کیا تم یہ سب نہیں سنبھالنا چاہتی؟ تم واقعی چاہتی ہو؟ میں سنبھالنا چاہتی ہوں، مگر کیسے؟ تم واقعی سنبھالنا چاہتی ہو؟ فواد کے چہرے پر خوشگوار حیرت اتری۔ یعنی اگر میں تمہیں اپنے ساتھ آفس میں لگانا چاہوں تو تم میرے ساتھ کام کرو گی؟ جی جی بالکل۔ اس کا دل ایک دم کسی اور لے پہ دھڑکنے لگا تھا، ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، میں پھر شام میں آغا جان سے بات کر لیتا ہوں، وہ اجازت دے دیں گے؟ اس کے اندر کے وسوسوں نے سر اٹھایا تھا۔ شور، کیوں نہیں دیں گے؟ وہ مسکرا کر اسے تسلی دے رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ ایک دم ہی سب کچھ اسے اپنی مٹھی میں آتا دکھائی دینے لگا، دولت نچھاور محبوب قدموں میں۔ اب اسے سیاہ فام لڑکی کی کسی کتاب کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔ وہ ہواؤں میں اڑتی واپس اپنے کمرے میں آ گئی، اور پھر رات میں جب فواد نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹانے کی تجویز آغا جان کو دی تو سب سے پہلے حسن نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے فواد؟ محمل کو اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی چاہیے۔ وہ ناگواری سے بولا تو محمل کو واضح برا لگا۔ شکر تھا خاندان کی عورتیں وہاں نہ تھیں، ورنہ تو طوفان ہی آ جاتا۔ تم بیچ میں مت بولو حسن، میں آغا جان سے بات کر رہا ہوں، اور میں تمہاری باتوں کے مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ حسن نے ایک کٹیلی نگاہ محمل پہ ڈالی۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں کیا چکر چل رہا ہے۔ شٹ اپ! فواد بھڑک اٹھا تو آغا جان نے دونوں کو ہی جھڑک دیا۔ شٹ اپ یو بوتھ! حسن تم جاؤ اپنے کمرے میں، اور وہ فوراً اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا۔ اور فادی، حسن ٹھیک کہہ رہا ہے، محمل کا آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ کبھی آفس جائے گی۔ مگر آغا جان، آغا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، محمل کا آفس میں کیا کام؟ بالکل، لڑکیوں کا ادھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غفران چچا اور اسد چچا نے بھی فوراً آغا جان کی تائید کر دی، تو محمل نے بے بسی سے مدد طلب نگاہوں سے فواد کو دیکھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شانے اچکا کر اب جھک کر اپنے بوٹ کے تسمے باندھ رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور سنک پہ جھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ سارے خواب گرتے بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اتنا روئی کہ ہچکی بننے لگی تو بالآخر نل کھول کر منہ پہ پانی ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری دفعہ رو رہی ہے، وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھے طریقے سے سب کچھ واپس حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن ان لوگوں کا سیدھا طریقہ راس نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگر اسے ان سے انتقام لینے کو جادو یا سفلی عمل کا بھی سہارا لینا پڑتا تو وہ ضرور لے گی۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ صبح اسے بس اسٹاپ پہ وہی سیاہ فام لڑکی سے وہ کتاب لینی تھی، ویسے نہیں تو ایسے صحیح۔ چہرے پہ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا تھا۔ صبح اسے کالج میں نہیں جانا تھا، ایگزامز ختم ہو چکے تھے، مگر پھر بھی بہانہ کر کے مخصوص وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہ اسٹاپ پہ چلی آئی تھی اور اب مسلسل بینچ کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ابھی تک آئی نہیں تھی۔ محمل بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی، پھر بے چین نگاہوں سے گردن ادھر ادھر گھمائی، پوری اونچی پونی بھی ساتھ ہی جھولتی۔ اسے شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا، اور آج تو لگتا تھا جیسے وقت بہت دیر سے گزر رہا تھا۔ بالآخر وہ تھک کر بینچ پہ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ کیا میرا انتظار کر رہی تھیں؟ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ وہ سیاہ فام لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ کیوں۔ وہ آرام سے بینچ پہ بیٹھی بیگ کا اسٹرپ کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھا اور کتاب احتیاط سے گود میں رکھی، پھر جیسے فارغ ہو کر محمل کا چہرہ دیکھا۔ تم تھک گئی ہو؟ ہاں، میں تھک گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ اس دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہتے، ابھی تو تمہیں وہ سب کچھ لینا ہے جس کی چمک سے تمہاری آنکھیں چکا چوند رہ جائیں گی۔ ابھی تو تم صحیح راستے پہ آئی ہو۔ مجھے صحیح اور غلط کا نہیں پتہ، نہ ہی میں صحیح اور غلط میں تفریق میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی تھیں اپنے دل سے، اپنے اندر بیٹھے گلٹ کے احساس سے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں یہ کتاب مشکل لگے گی، جیسے کوئی عذاب ہو، قید ہو، مگر پھر تم اس کی عادی ہو جاؤ گی۔
وہ ویسی ہی مسکرا رہی تھی۔ یہ کتاب مجھ سے کیسے باتیں کرے گی؟ محمل سحر زدہ سی اس کی گود میں رکھی کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ روز اس کا صفحہ پڑھنا، اگر مشکل لگے تو تمہیں کچھ ایسے لوگوں کا نام بتاؤں گی جو اس کتاب کا علم سکھاتے ہیں، بالکل خاموشی سے چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں۔ میں تمہیں ادھر لے جاؤں گی، وہ تمہیں زبان کا علم سکھائیں گے جس میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پھر جب تم روز اس کا ایک ایک صفحہ پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی تو تم مانو گی کہ ہر صفحہ تمہارے لیے یسٹرڈے کی رودات ہے اور تمہارے لیے ٹمورو کی تدابیر بتا رہا ہے۔ اور اگر میں ایڈوانس میں ایک صفحہ آگے پڑھ لوں تو مجھے اپنے آنے والے کل کا علم ہو جائے گا، ہے نا؟ نہیں، تم ایک دن میں پوری کتاب ہی پڑھ لو تو وہ تمہارا یسٹرڈے کی رودات ہی رہے گا، لیکن اگر وہی صفحے تم اگلے دن پڑھو تو وہ اس دن کے حساب سے تمہارے گزشتہ دنوں کی رودات بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ سی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی صفحے کا ایک دن میں مطلب ہی بدل جائے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا تم آج اس کتاب کی طرف یوں کھینچی چلی آتی؟ تم واقعی سچ کہہ رہی ہو، وہ اندر ہی اندر خوفزدہ ہو رہی تھی۔ نہیں، تمہیں شک ہے کیا؟ نہیں، مگر مجھے یہ کیوں دے رہی ہو؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اپنی دانست میں محمل نے خاصا عقل مندانہ سوال کیا تھا۔ میرا ہی تو اصل فائدہ ہے، وہ بھی اسی پراسرار طریقے سے مسکرائی۔ جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا اس کا ایک شیئر تو مجھے بھی جائے گا۔ شیئر؟ وہ دنگ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کتنا شیئر؟ کتنے پرسنٹ؟ شاید آدھا، شاید اس سے کچھ کم، معلوم نہیں، مگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا حصہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہ کتاب خود میرے پاس آ کر میرے لیے میرا حصہ دلوائے گی۔ اچھا؟ وہ متحیر سی تھی۔ پھر میں یہ لے لوں؟ پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو۔ سب سوچ لیا ہے، وہ تیزی سے بولی اور کتاب پر ہاتھ رکھ دیا، مبادا اسے واپس نہ لے لیا جائے۔ پھر لے جاؤ، مگر یاد رکھنا یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو میں تمہیں دے رہی ہوں۔ اگر تم نے وہ جنہیں تم عملیات کہتی ہو کر لیے اور ویسے ہی کیا جیسے کتاب میں لکھا ہے تو پھر سب بدل جائے گا۔ تم اس کتاب میں رہنے لگو گی، اس سے باتیں کرنے لگو گی، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دیوانی ہو جاؤ گی، سحر زدہ، مجنوں، اور پھر اگر تم نے اس کتاب کو چھوڑنا چاہا تو تم برباد ہو جاؤ گی۔ جو ملا تھا وہ بھی جائے گا اور جو پہلے سے تھا وہ بھی عذاب بن جائے گا۔ جاؤ، اسے لے جاؤ۔ اس نے سیاہ جلد والی بھاری کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی، اور جب محمل نے اسے تھامنا چاہا تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ تھینک یو۔ کیا یہ مجھے تمہیں واپس کرنا ہوگی؟ نہیں۔ اور جب میں پوری پڑھ لوں، ختم کر لوں، تب پھر سے شروع کر دینا۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تھینک یو۔ وہ کپ کپاتی انگلیوں سے کتاب پکڑے تیز تیز چلتی گھر کی سمت بڑھ رہی تھی۔ کتاب کی سیاہ جلد سرد تھی، بے حد یخ بستہ سرد۔ کوئی اسرار تھا اس میں، کوئی قدیم راز جسے وہ آج بے نقاب کرنے جا رہی تھی۔ اور جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور دل تو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ بوجھ، بہت بھاری بوجھ تھا جو اس تھکی ہوئی لڑکی نے لیا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل ڈر رہا تھا، کہیں وہ تباہی کے کسی رستے کی طرف تو نہیں جا رہی۔ یہ سیاہ علم، سفلی عملیات، یہ اچھی چیزیں تو نہ تھیں، پھر وہ کیوں اسے اٹھا لائی تھی؟ اس نے رک کر سوچنا چاہا، مگر اب واپسی کا کوئی رستہ نہیں بچا تھا۔ دولت نچھاور، محبوب قدموں میں، اور دنیا پہ راج۔ اسے بہت سی چیزیں اکٹھی کرنی تھیں، اور وہ کتاب اس کے ہر مسئلے کا حل تھی۔ اسے بیگم نعمان کے بیٹے کا ٹھکرایا گیا رشتہ یاد آیا، اسے رات فوات کی بات پہ سب کا رد عمل یاد آیا، اسے اپنی بے پناہ دولت بھی یاد آئی جس پہ عیش کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر وہ کیسے اس لڑکی کو کتاب سب خزانوں کی کنجی واپس کراتی؟ پھر وہ نہیں رکی اور کتاب سینے سے لگائے، سر جھکائے، تیز قدموں سے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی، آواز پہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے تائی مہتاب قدرے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ تائی، وہ۔ اس نے بے اختیار خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ وہ نادیہ سے کچھ نوٹس لینے گئی تھی، ذرا سٹاپ تک، اماں کو بتا کر گئی تھی۔ ہاں، تمہاری ماں تو کہیں کی لینڈ لیڈی ہے جس کی اجازت کافی تھی۔
وہ تائی چچا اسد کو بھی بتایا تھا۔ پہلی دفعہ وہ تائی کے سامنے یوں ہکلا رہی تھی۔ اچھا جاؤ، سر نہ کھاؤ۔ تائی بیزاری سے ہاتھ جھلا کر آگے بڑھ گئیں۔ وہ کمرے کی طرف لپکی اور جلدی سے الماری کھول کر اپنے ایک خانے میں ساری کپڑوں کے نیچے وہ دبیز سیاہ کتاب چھپا دی۔ پھر الماری احتیاط سے بند کی، ادھر ادھر دیکھا، صد شکر کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ محمل، باہر اماں نے پکارا تو وہ جلدی سے چہرے پہ آیا، پسینہ پونچھتی باہر آئی۔ جی۔ مسرت جو کچن میں سارے گھر کے ناشتے بنانے میں مصروف تھیں، پین میں انڈا ڈالا، پلٹتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ تو تم کالج نہیں گئیں، اتنی جلدی آ گئیں؟ جی بس۔ خیریت؟ آپ سب کو میری کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ نادیہ سے نوٹس لینے تھے، مل گئے تو واپس آ گئی۔ وہ خواہ مخواہ ہی چڑ رہی تھی، پھر ادھر ادھر برتنوں میں ہاتھ مارتی بظاہر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اچھا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ بس اس منظر سے ہٹنا چاہتی تھی۔ سو اتنا کہہ کر باہر لاؤنج میں آ گئی، ذہن ابھی تک الماری میں کپڑوں میں چھپی کتاب میں اٹکا ہوا تھا۔ پھر گھر کے کام کاج صفائی کرتی رہی، مسلسل اس کا دل پلٹ کر اس کتاب کی طرف جاتا تھا۔ وہ چند بار اندر آئی اور الماری کھول کر کپڑوں کے پیچھے ہاتھ تھپ تھپا کر دیکھا، وہ سیاہ کتاب وہیں رکھی تھی۔ پھر سارا دن وہ موقع ڈھونڈتی رہی، اسے جا کر پڑھے، کچھ تو پتہ چلے، کوئی راہ تو نکلے، مگر کاموں کا بوجھ اور کچھ فطری سا خوف تھا جو اس کتاب کو نکالنے کی ہمت نہ کر سکی۔ رات کھانے کے بعد اس نے جب سب کو ڈائننگ ہال میں سویٹ ڈش میں مصروف پایا تو بالآخر الماری سے وہ بھاری کتاب نکالی اور اسے سینے سے لگائے دبے پاؤں سیڑھیاں اوپر چڑھتی گئی۔ ڈائننگ ہال سے براستہ لاؤنج، کچن کی طرف جاتی مہتاب تائی نے چونک کر اسے دیکھا اور آخری سیڑھی پھلانگتے دیکھا۔ یہ محمل کیا کرتی پھر رہی ہے آج؟ انہوں نے پیچھے سے آتی نائمہ چچی کو روک کر سرگوشی کی۔ ابھی کوئی کتاب پکڑے اوپر گئی ہے۔ اچھا۔ وہ متجسس سی تائی کے قریب آئی۔ پڑھائی وڑھائی تو اب ختم ہے، اور چھت پہ تو کبھی بھی نہیں گئی پڑھنے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اور ان کی سرگوشیوں سے بے خبر وہ باہر ٹیرس پہ نکل آئی، آہستہ سے دروازہ بند کیا اور ریلنگ کے ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ کتاب گھٹنوں پہ رکھے وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، محرومیوں، نارسائیوں اور دکھوں کے اس کئی برس پرانے کرب کی اب جیسے انتہا ہو چکی تھی۔ اس سے اب مزید برداشت نہ ہوتا تھا۔ غلط ہو یا صحیح، وہ زندگی سے اپنا حصہ ضرور وصول کرے گی۔ ایک ٹھوس اور قطعی فیصلہ کر کے محمل ابراہیم نے کتاب کی سیاہ جلد پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بے حد سرد تھی، ٹھنڈی اور پرسکون۔ وہ جلد پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم ٹیرس کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور ایک لمحے کو تو زمین و آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا۔ آغا جان، دونوں چچا، تائی مہتاب، نائمہ چچی اور لڑکیاں اور مسرت بھی، سب ایک ساتھ باہر آئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آغا جان غصے سے غرائے تھے۔ محمل کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ ہکا بکا منہ کھولے انہیں دیکھتی رہی۔ ادھر کیا بیٹھی ہو؟ سامنے آؤ، تائی مہتاب چمک کر بولیں، اور اس کی تو جیسے ٹانگوں میں جان نہ رہی تھی۔ بمشکل اٹھی اور 2 قدم آگے بڑھی۔ کتاب اسی طرح دونوں ہاتھوں میں پکڑی تھی اور پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ آغا جان، میں پوچھ رہا ہوں، اتنی رات کو ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں پڑھ رہی۔ لفظ لبوں ہی میں دم توڑ گئے، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ ادھر دکھاؤ۔ آغا جان کے لہجے کی سختی کم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کتاب لینے کو ہاتھ بڑھایا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے کتاب پیچھے کرنی چاہیے اور پھر اس نے دیکھا آغا جان کے پیچھے کھڑی مسرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور تائی فاتحانہ مسکرائی تھیں۔ ارے ہم بھی تو دیکھیں، بھری رات میں ادھر کون سی کتابوں میں چھپا کر خط تو کتابت ہو رہی ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی کوئی چاند ضرور چڑھائے گی۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ نہیں تائی نہیں، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو پڑھ۔ آغا جان نے زور سے اس کے ہاتھوں سے کتاب چھینی۔ پڑھ رہی تو تھی تو دکھاتی کیوں نہیں ہو؟ ایک غصیلی نظر اس پہ ڈال کر انہوں نے کتاب اپنے سامنے کی۔
میں بھی کہوں کیوں راتوں کو چھت پہ آ جاتی ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، یہ زبان جو اتنی لمبی ہو رہی ہے۔ ارے میں بھی کہوں کوئی تو ہے اس کے پیچھے، آغا صاحب اس سے کہیے جس مردود کے لیے چٹھیاں ڈالنے ادھر آتی ہے، اسے کہے کہ ابھی آئے اور 2 بول پڑھا کر اسے لے جائے، خاندان بھر میں بدنام کرے گی ہمیں کیا۔ اور اسے لگا آج وہ واقعتاً ہار گئی۔ آغا جان کتاب کے صفحے پلٹ رہے تھے، وہ پلٹتے صفحے کے ساتھ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ آج وہ اسے یقیناً قتل کر ڈالیں گے، وہ سفلی عملیات میں پڑ چکی تھی، کبھی نہیں بخشیں گے۔ شرم نہیں آتی تمہیں گھٹیا عورت! آغا جان ایک دم دھاڑے تو اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ اسے لگا وہ لہرا کر گرنے کو ہے جب میں نے کیا کیا ہے؟ تائی کی ہکلاتی آواز نکلی۔ محمل نے جیسے کسی خواب سے جاگ کر سر اٹھایا۔ وہ کھلی کتاب ہاتھ میں پکڑے محمل سے نہیں تائی سے مخاطب تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی اس یتیم بچی پر الزام لگا کر ہم سب کو اکٹھا کر کے؟ ڈوب مرو تم ایسے الفاظ کہنے سے پہلے۔ وہ اب چھت پہ پڑھ بھی نہیں سکتی۔ محمل نے پلکیں زور سے جھپکائیں۔ یہ آغا جان کہہ رہے تھے۔ مگر آغا صاحب وہ اس کتاب میں ڈوب مرو تم بے دین عورت، وہ قرآن پڑھ رہی تھی، تم قرآن کی حرمت کا تو پاس رکھ لیتی۔ انہوں نے سیاہ کتاب بند کی، اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور محمل کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹا نیچے پڑھ لیتی تو سب پریشان نہ ہوتے، یہ لو۔ وہ اسے کتاب تھما کر ایک کٹیلی نگاہ ان سب عورتوں پر ڈال کر واپس ہو لیے۔ نہ تو اب چوروں کی طرح پڑھے گی تو بندہ شک تو کرے گا ہی، ورنہ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ یوں کہتی۔ تائی شرمندہ سی تھیں۔ آغا جان کبھی کبھار انہیں یوں ہی سب کے سامنے جھڑک دیا کرتے تھے، خصوصاً جب وہ اپنے رشتہ داروں پہ بے دریغ پیسے لوٹاتی تھیں، اور نہیں تو کیا۔ آہستہ آہستہ سب نادم سے پلٹ گئے۔ وہ اسی طرح ساکت سی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ٹیرس خالی ہو چکا تھا، سب جا چکے تھے، پرسکون اور سرخرو مسرت بھی، اور وہ اسی طرح پتھر کا بت بنی وہاں کھڑی تھی۔ اس کتاب کا ہر صفحہ تمہارے گزرے دن کی رودات ہے۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو گی۔ اس سیاہ فام لڑکی کا ایک ایک فقرہ تماچے کی طرح اس کے منہ پہ برس رہا تھا۔ تڑاخ تڑاخ تڑاخ! اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گی، یوں ہی صدیوں اس اندھیرے ٹیرس پہ کھڑی رہے گی۔ دھوکہ، مذاق، فریب، تمسخر، قرآن کی بے حرمتی، اس سیاہ فام لڑکی نے کیا نہیں کیا تھا؟ اتنا بڑا مذاق! ایک پریشان حال لڑکی کو سب خواب دکھا کر اسے اسی کی مقدس کتاب ہاتھ میں پکڑا دی۔ یہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟ اس کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ نہایت بے یقینی کے عالم میں اس نے سیاہ جلد والی لڑکی کو کتاب کو چہرے کے سامنے کیا۔ سیاہ جلد صاف تھی، بے داغ، بے لفظ۔ اس نے درمیان سے کتاب کھولی۔ اوپر عربی کی عبارتیں تھیں اور نیچے انگریزی کی۔ سب سے اوپر لکھا تھا الکہف، دی کیو۔ اس نے چند صفحے آگے کھولے، العنکبوت، دی اسپائڈر۔ اس نے شروع سے دیکھا، المائدہ، دی ٹیبل سپریڈ۔ محمل نے کتاب بند کر دی۔ آغا جان نے ٹھیک کہا تھا، وہ قرآن تھا، اس کی دینی کتاب، مقدس کتاب، اور اس فرنگن نے کیسے کیسے قصے گھڑ دیے تھے اس کے ساتھ۔ ذلیل عورت! وہ شوق سے نکلی تو اسے بے پناہ غصہ آیا۔ وہ لڑکی تو اسے اپنے گھر بیٹھی اس پہ ہنس رہی ہوگی، اس کا تمسخر اڑا رہی ہوگی، اور وہ بھی کتنی جلدی بے وقوف بن گئی۔ اف! وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ نہ سر پہ دوپٹہ، نہ وضو، نہ نماز، اور چلے ہیں قرآن پڑھنے۔ لاؤنج کے بڑے صوفے پہ بیٹھی تائی اب اسے زینہ اترتے دیکھ کر اونچا بڑبڑائی تھیں۔ بڑے عرصے بعد آغا جان نے انہیں سب کے سامنے بے عزت کیا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف محمل کی وجہ سے۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر سر جھکائے تیزی سے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صبح وہ پھر جلدی آ گئی تھی۔ سیاہ فام لڑکی آج بہت پہلی ہی اس پہ بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر محمل کے قدم تیز ہو گئے۔ قدموں کی چاپ پہ اس نے سر اٹھایا۔ محمل نے دیکھا، اسے دیکھ کر اس کی سیاہ آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے تھے۔ سڑک خالی تھی، دور نارنجی سورج طلوع ہو رہا تھا۔ محمل اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سورج کی نارنجی شعاعیں اس کے پیچھے چھپ گئیں۔ تمہیں شرم تو نہیں آئی ہوگی میرے ساتھ ایسا بیہودہ مذاق کرتے ہوئے؟
سیاہ فام لڑکی کی نگاہیں اس کے ہاتھوں میں پکڑی کتاب پہ جھکیں۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ مصحف واپس کرنے آئی ہو؟ مصحف؟ اکھڑی اکھڑی سی محمل نے ابرو اٹھائے۔ ہم عربک ورلڈ، عرب دنیا میں قرآن کو مصحف کہتے ہیں۔ تم نے مجھے کیا قصے کہانیاں سنا کر قرآن تھما دیا؟ یہ کوئی مذاق کرنے کی کتاب تو نہ تھی، یہ تو قرآن تھا۔ قرآن تھا نہیں، قرآن ہوتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائی تو محمل نے شانے اچکا دیے۔ بہرحال تمہیں یہ پریکٹیکل جوک کر کے مجھے شرمندہ کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ میں کیا سوچ رہی تھی اور تم نے مجھے ایک مقدس کتاب تھما دی؟ تو تم کسی غیر مقدس کتاب کی توقع کر رہی تھی کیا؟ جی نہیں، وہ تلملائی۔ پھر قرآن اس کی گود میں رکھا۔ یہ میرے پاس پہلے سے ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھ کر بات کر لو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسی طرح سینے پہ ہاتھ باندھے اکھڑی سی کھڑی رہی۔ اچھا، اس نے نرمی سے مصحف کی سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرا، تو تم نے یہ پڑھ رکھا ہے؟ اس کی آواز میں صبح کی ساری اداسی سمو گئی تھی۔ ہاں، اور بچپن میں ہی پڑھ لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم شروع سے ہی مسلمان ہیں، وہ عادتاً جتا کر بولی۔ اور تمہیں ہماری مقدس کتاب کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں۔ یہ کوئی فال نکالنے کی کتاب نہیں ہے، نہ ہی اس میں میری یا تمہاری سٹوری ہے۔ لا حول ولا قوہ۔ اچھا، وہ ذرا سا مسکرائی۔ چلو پھر بیٹھو اور بتاؤ مجھے اس میں کیا ہے۔ اس میں احکامات ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے۔ اور اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھ کر اسے بہت سمجھداری سے بتانے لگی۔ اس میں پرانی قوموں کے قصے ہیں، قوم عاد، سمود اور بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب؟ وہ ہلکا سا گڑبڑائی۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کے بیٹے۔ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، خود بھی سمجھ نہ سکی۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہوتا ہے، اللہ کو کہتے ہیں۔ یہ یعقوب کا نام تھا، یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سب پڑھ رکھا ہے میں نے، سب پتہ ہے مجھے۔ تمہیں تو کورس میں پڑھایا گیا تھا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ۔ یوسف علیہ السلام اور کس کا قصہ؟ سیاہ فام لڑکی کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا والا قصہ۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا؟ کیا نہیں تھا؟ وہ کنفیوزڈ سی ہو گئی۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی حجت؟ دلیل، حجت؟ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہمارے کورس کی گائیڈ بک میں لکھا تھا۔ کورس کی گائیڈ بک انسان کی بات ہے، اور انسانوں کی بات میں دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں کبھی بھی نہیں بتایا گیا کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ مصر کی اس عورت سے ایک غلطی سرزد ہوئی اور ایک جرم سرزد ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس کا فعل تو بتایا مگر اس کا نام نہیں بتایا۔ اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا، مگر ہم نے یوسف و زلیخا کے قصے ہر مسجد و منبر پر جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ تو اس کا نام زلیخا نہیں تھا؟ وہ ساری خفگی بلا کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس عورت کا نام راز ہے، اور میرا اور تمہارا رب وہ راز نہیں کھولنا چاہتا، سو یہ ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ اچھا، اس نے شانے اچکائے۔ پہلی دفعہ اسے اپنی علمی کمتری کا احساس ہوا، مگر یہ ماننا اس کی انا کی شکست تھی۔ سو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، بہرحال مجھے افسوس ہے کہ تمہارے کانسیپٹ قرآن کے بارے میں غلط ہیں۔ یہ کتاب وہ نہیں ہے جو تم اسے سمجھتی ہو، اور اگر یہ وہ نہ ہوئی جو تم اسے سمجھتی ہو تو میں صحیح ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ تمہیں جو کوئی اس نور کی طرف بلائے گا تم اسے یہی کہو گی، مگر تم یہ تو نہیں بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ تم نے تو کچھ اور ہی قصے سنائے تھے، آخر کیوں؟ اگر میں تمہیں تبلیغ کرتی تو تم اکتا کر مجھ سے دور بھاگ جاتی۔ اب بھی تو یہی ہوگا، وہ جتلا کر بولی، اور سیاہ فام لڑکی نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ لیکن اب تمہاری حجت تمام ہو چکی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ ایک سیاہ مرسڈیز زن سے ان کے سامنے رکی، تھوڑی دور جا کر اس کے ٹائر چرچراتے ہوئے رکے اور وہ تیزی سے ریورس ہوئی۔ محمل نے چونک کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پہ فواد تھا۔ وہ حیران سی کھڑی ہوئی اور وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے کھل کر مسکرائی اور بینچ پہ رکھا اپنا بیگ اپنے کندھے پہ ڈالا۔ سیاہ فام لڑکی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا،
پھر محمل کی مسکراہٹ کو۔ تمہارے پاس دو راستوں کا انتخاب تھا، مصحف یا دل۔ تم نے اپنا انتخاب کر لیا، مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ تمہیں مصحف کی طرف نہ لا سکی۔ اب تمہیں جو بھی لے آئے میرا اس میں حصہ نہیں ہوگا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی۔ سیاہ جلد والے مصحف کو اپنے سینے سے لگائے، اپنا بیگ کاندھے پہ ڈالے، وہ اداس سیاہ فام لڑکی اٹھی اور خالی سڑک پہ ایک طرف کو چل دی۔ محمل نے دیکھا وہ لنگڑا رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جی فواد بھائی، اس نے فرنٹ سیٹ کے کھلے شیشے پہ جھک کر پوچھا۔ آؤ بیٹھو۔ مگر وہ متذبذب ہوئی۔ گھر تو کالج کا کہہ کر آئی تھی۔ کالج کیوں جانا ہے؟ ایسے ہی فرینڈز گیٹ ٹوگیدر کر رہی ہیں، پھر کبھی چلی جانا، ابھی بیٹھو۔ وہ حکم دے کر جیسے کچھ اور سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے اندر بیٹھ گئی اور دروازہ بند کیا۔ ونڈ اسکرین کے اس پار وہ لنگڑاتی سیاہ فام لڑکی دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ محمل کو نہیں علم تھا کہ وہ اسے اسی اداس صبح میں آخری بار دیکھ رہی ہے۔ اس کا نام کیا تھا، وہ کدھر سے آئی تھی، وہ کچھ نہ جانتی تھی، مگر اس لمحے اسے جاتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی بس اسٹاپ پہ بس پکڑنے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ تو شاید اس کے لیے آتی تھی، اور شاید اس کے بس پکڑنے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ تم مجھے بھائی کہنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کیوں؟ دھڑکن بے ترتیب ہوئی، مگر بظاہر وہ سادگی سے بولی تھی، ایسے ہی۔ پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آفس، بتایا تو تھا۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا۔ آفس؟ اب کہ وہ واقعتاً حیران ہوئی تھی، مگر آغا جان نے تو منع کر دیا تھا۔ ان سے تو میں نے رسماً پوچھا تھا، وہ لاپرواہ تھا۔ اور حسن بھائی نے بھی؟ جہنم میں گیا حسن۔ تم آفس جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ جانا چاہتی ہوں۔ اس کے بگڑنے پہ وہ جلدی سے بولی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ ایسی ہی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی، ورنہ لوگ تمہیں ہضم کر جائیں گے۔ زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی۔ وہ موڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے تو کچھ بھی نہ کرنا پڑتا تھا اور قسمت اس پہ مہربان ہو چکی تھی۔ اور یہ جوڑا جو تم نے پہن رکھا ہے غالباً پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں، 3 سال سے، اس نے تصحیح کی۔ امیزنگ! یہ تمہارے کزن تو 3 بار سے زیادہ ایک جوڑا نہیں چلاتی، اور تم؟ یہ 3 سال پہلے عید پہ بنوایا تھا۔ محمل نے کرتے کے دامن پہ ہاتھ پھیر کر بغور دیکھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ نئے جوڑے بنوا سکوں۔ آغا جان تو بس عید کپڑے کے پیسے دیتے ہیں۔ اس کا دل نہ جانے کیوں بھر آیا، آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو پھسلے۔ ارے نہیں محمل، ایسے نہیں روتے۔ اس کے رونے پر وہ پریشان سا ہو گیا تھا اور گاڑی سائڈ پہ روک لی۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور جب تک میں ہوں تمہیں فکر کی ضرورت نہیں۔ اس نے سر اٹھایا، کانچ سی پوری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اور ابھی آفس نہیں جاتے؟ جناح سپر چلتے ہیں، وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائنر ویئر لیں گے۔ تم بہت خوبصورت ہو محمل، تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننا چاہیے۔ وہ اس کے بہت قریب مخمور سا کہہ رہا تھا، پھر چونکا اور ذرا سیدھے ہو کر اگنیشن میں چابی گھمائی۔ وہ سر جھکائے ہتھیلی کی پشت سے بھیگی رخسار رگڑنے لگی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ اگر وہ تائی اماں کو پتہ چلے کہ ان کا یہ ولی عہد میرے آنسوؤں کی کتنی پرواہ کرتا ہے تو کتنا مزہ آئے۔ فواد طرف کا وہ پتا تھا جس کے ذریعے اسے ان سب ظالم لوگوں سے انتقام لینا تھا۔ وہ اسے ڈیزائنر آؤٹ لیٹس پہ لے گیا۔ محمل 1-2 دفعہ ہی ندا ثانیہ وغیرہ کے ساتھ گئی تھی۔ رنگوں، خوشبوؤں اور خوابوں کی سرزمین، چمکتے سنگ مرمر کے فرش اور قیمتی ملبوسات۔ اسے لگا وہ کسی خواب میں چل رہی ہے۔ سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ آج کل ایسی شارٹ شرٹس کا فیشن ہے اور تم اتنی لمبی کرتیاں پہنتی ہو۔ ایک تنقیدی نگاہ اس پہ ڈال کر اس نے جدید تراش خراش کے لباس کا ایک ہینگر اتارا اور اس کے کندھے کے ساتھ لگایا۔ یہ ٹھیک ہے، تمہیں کیسا لگا؟ اچھا ہے۔ وہ تو جیسے بول ہی نہ پا رہی تھی۔ یہ پیک کر دیں؟ اس نے ہینگر بے نیازی سے سیل گرل کی طرف بڑھایا اور دوسرے ریک کی طرف بڑھ گیا۔ سدرا کی منگنی کے لیے بھی کوئی اچھا جوڑا تو لینا ہوگا، ہے نا؟ سدرا باجی کی منگنی؟ وہ چونکی۔ ہاں، ان کا رشتہ طے ہو گیا اور نیکسٹ سنڈے ان کی منگنی ہے۔ تمہیں نہیں پتا؟ وہ فارملز کے ریک سے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ گھر میں غائب
دماغ رہتی تھی یا تائی اماں لوگوں نے خبر اس سے چھپائی تھی، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ یہ منگنی کے فنکشن کے لیے لے لو، اچھا ہے نا؟ اس نے ایک نارمل سا جوڑا نکال کر اسے دکھایا۔ محمل اس کے قریب چلی آئی۔ پیکاک گرین رنگ کی لمبی سی سیدھی قمیض، آدھی آستین، ساتھ سلور چوڑی دار پاجامہ۔ گہری سبز قمیض پہ گلے اور دامن پہ سلور موتیوں کا نازک کام۔ ٹیپیکل نہیں ہے مگر بہت کلاسک سا ہے، یہ بھی پیک کر دیں۔ اس کے چہرے پہ پسندیدگی دیکھ کر اس نے وہ بھی سیلز گرل کو تھما دیا۔ بس بہت ہیں فواد بھائی، میں اتنا سب گھر لے کر کیسے جاؤں گی؟ جب اگلے بوتیک کی طرف بڑھا تو اس نے گھبرا کر روک دیا۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، چلو پھر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لیتے ہیں، جوتے، پرفیوم، کاسمیٹکس، جیولری اور سبز اور سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں دلوا کر اس کے بسد اصرار بالآخر فواد نے بس کر دی۔ میرا دل کرتا ہے محمل میں تمہیں پوری دنیا خرید کر دے دوں، پتہ نہیں کیوں۔ وہ فرنٹ سیٹ کا لاک کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ وہیں دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے گمسم کھڑی تھی۔ یہی سب تو اس نے چاہا تھا مگر کبھی سوچا نہ تھا کہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ پھر وہ اسے فیکٹری لے کر آیا۔ ہیڈ آفس میں پاپا اور حسن ہوتے ہیں، اسد چچا اور غفران چچا پنڈی والی برانچ میں ہوتے ہیں، جبکہ میں فیکٹری سائٹ پہ۔ تم آج سے روزانہ ادھر میرے ساتھ کام کرو گی، میں تمہیں آہستہ آہستہ سب سکھاؤں گا، ٹھیک؟ ٹھیک ہے مگر میں گھر میں کیا کہوں گی؟ تم ٹیوشن پڑھانے جاتی ہو نا، تو بس تمہیں ایک اور ٹیوشن مل گئی ہے۔ مسرت چچی کو شاپنگ کے بارے میں یہی کہہ دینا اور باقیوں کو کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رائٹ؟ اب چائے لوگی یا کافی؟ وہ اپنی سیٹ سنبھالتے بے نیازی سے ہدایت دے کر فون کی طرف بڑھ گیا اور وہ طمانینت سے مسکرا دی۔ کافی۔ اس کے مقابل کرسی کی پشت پہ ٹیک لگا لی۔ گڈ۔ اور وہ بھی مسکرا دیا۔ مسکراتے ہوئے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اس روز فواد نے اسے کوئی کام کرنے نہ دیا۔ بس ادھر بیٹھ کر تم مجھے آبزرو کرو اور سیکھو، کہہ کر اسے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ کام کرتے وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھتا اور مسکرا دیتا اور وہ ہنس پڑتی۔ وہ دن اسے اپنی زندگی کا بہترین دن لگا تھا۔ اماں مجھے دوسری ٹیوشن بھی مل گئی ہے، سو آئندہ صبح جایا کروں گی۔ مسرت اپنے کانوں میں الجھی تھی سو دھیان نہ دیا اور اس نے خاموشی سے سارے کپڑے اور ساری چیزیں الماری میں رکھ دیں۔ پھر یہی روز کا معمول بن گیا۔ نادیہ کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام ڈلے فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی۔ اس نے آغا جان سے پیسے مانگنے بھی چھوڑ دیے تھے اور جب سدرا کی منگنی کے لیے آغا جان نے اسے کپڑے بنوانے کے لیے چند سو دینے چاہے تو اس نے انکار کر دیا۔ تھینک یو آغا جان، مگر میرے پاس پیسے بہت ہیں، 3 ٹیوشن پڑھاتی ہوں، میرے خرچے پورے ہو رہے ہیں، پھر بھی اگر چاہیے ہوں گے تو میں آپ سے مانگ لوں گی۔ آغا جان اور تائی مہتاب نے پھر کبھی اس کے شام کو گھر آنے پہ اعتراض نہ کیا اور محمل نے ان پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ ابھی اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی اور یہیں سے کنٹینیو کر کے اسی کا جو 3rd پارٹ ہے اسی ناول کا، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔